السلام علیکم ناظرین، ہم انصاف کی بیٹھک میں اور اسٹوڈیو 112 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایسا ہوا کہ صبح جب اٹھے نا تو خبر چل رہی تھی ٹی وی پہ، بریکنگ نیوز کہ پاکستان میں کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں کچھ حضرات پیسے دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو میں بیٹھا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو میری بیٹی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے تو وہ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں نا جب ہمارے جو پروڈیوسر ہیں کامران بھائی، انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا جی اس پہ تو آج بات ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہم آج آگے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے نا پاکستان کی، ہمیں یہاں بیٹھ کے ہم کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں، پاکستان میں کچھ اور اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے جو دوست یہاں پہ بھی سیاست میں انوالو ہیں تو ان کو کال کیا، ان کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آئیں تو اس چیز پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ تو مہمانوں کا تعارف میں کراتا ہوں کہ کرنل سہیل انور صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ظفر چودھری صاحب ہیں۔ ان کو آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل سیاست میں بھی یہ انوالو ہیں، ظفر صاحب پاکستان کی سیاست میں بھی انوالو ہیں۔ تو میں نے کہا اسی موضوع پہ کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے، پیچھے پاکستان میں کیسے چل رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں مہمان کو مدعو کروں، ان کو دعوت اظہار خیال دوں، تو میں ایک چیز پہ روشنی ڈالتا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کا پاکستانی اینکرز نے اس کو بڑے غلط اینگل سے پیش کیا ہے۔ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جی جیسے تحریک انصاف یہ سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن جب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ پرانی ویڈیو ہے، اور اس سلسلے میں خان صاحب نے پہلے کارروائی کی ہوئی ہے، ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا ہوا تھا، اور جو شخص جو وزیر قانون بنا ہے جب اس نے پیسے لیے تھے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں تھا، وہ وطن پارٹی کا حصہ تھا، اس نے اس وقت بھی پیسے لیے۔ لیکن اب جیسے ہی خان صاحب کو پتہ چلا ہے تو شفافیت کا یہ اندازہ کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ وزیر قانون ہے، ہی ڈیڈنٹ تھنک ٹوائس، اور اس سے ان کا استعفیٰ مانگ لیا۔ تو ود دیٹ بینگ سیڈ تو میں کرنل انصر صاحب کو دعوت خیال اظہار خیال دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب۔ سب سے پہلے تو کرنل سہیل میرا نام ہے۔ تھینک یو۔ مجھے پتا ہے وہ کرنل انصر آپ کے میرے بڑے عزیز دوست ہیں، جب کرنل کا نام آتا ہے تو وہ میرے منہ سے ہمیشہ وہی نکلتا ہے۔ نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کیونکہ اکثر آپ جو ہے نا وہ کرنل انصر کا نام آپ کے منہ سے نکلتا ہے۔ بہرحال جی کا کسی دن نہیں بالکل، ہم ان کو بلائیں گے۔ میں ان سے ملا ہوا ہوں، 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، بلکہ لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے جب یہاں پہ قاسم سوری آئے تھے، جی آئی تھنک اس ایونٹ پر بھی بالکل تھے، بالکل تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے بندے ہیں، بڑی اچھی پرسنالٹی والے۔ تو بہرحال آفٹر ہیونگ سیڈ دس، میں آپ کو یہ بتاؤں دس از ویری انفارچونیٹ۔ یہ جو پاکستان میں ابھی انہوں نے جو دکھایا ہے دس از ویری انفارچونیٹ، اور لوگوں کا میرا خیال ہے جو وہ اہمیت سمجھتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ہماری اسمبلیوں میں جو لوگ اس طرح کے جو قرآن انہوں نے اٹھا لیا اور قرآن کے اٹھا کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے پیسے نہیں لیے، انفیکٹ وہ اپنے دل میں کچھ اور چیز وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی ہم یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے کہا جی 4 کروڑ میں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے، میں بھی 3 کروڑ لیا ہو، میں بھی 2 کروڑ لیا، تو اپنی طرف سے وہ اپنے کانشیس کو سیٹسفائڈ کر رہا بندہ کہ جی میں نے جو ہے یہ 4 کروڑ میں نے کہا ہے تو میں نے 4 کروڑ تو نہیں لیے تھے، جبکہ قرآن اٹھانے کا مقصد اس کا یہی تھا کہ اس نے پیسے لیے ہیں۔ میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ آرمی میں تھا تو اس میں اکثر ہم لوگ یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ جی ان دی لینگویج ہی انڈرسٹینڈس، ٹھیک ہے، جب ہم نے کسی کو کوئی سزا دینی ہو، کوئی پنش کرنا ہو، ایون آفیسرز کو، نچلے رینکس کو، جو بھی ہے جس طریقے سے، تو اس میں ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ ہی واز میڈ ٹو ریڈ دیس تھنگس اور ہی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیس تھنگس ان دی لینگویج ہی انڈرسٹینڈس۔ جی تو اس میں قلم کی لینگویج بھی ہوتی ہے، اس میں زبان کی لینگویج بھی ہوتی ہے، اس میں 3rd ڈگری لینگویج بھی ہوتی ہے۔ جی تو یہ کچھ جو لینگویجز ہیں نا یہ اس طرح کی وہ ہوتی ہے کہ لینگویج یو انڈرسٹینڈ۔ میرا ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں یہ قرآن اٹھانے کے اوپر ہی، کہ میرا ایک کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا، میں نے اس بندے کو بلایا، اس کو مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے یہ حرکت کی ہے، آئی ٹاک ٹو ہم، میں اس کو تھوڑا سا وہی ان دی لینگویج ہی انڈرسٹینڈس، میں نے اس طریقے سے اس سے پوچھا، ہی ڈڈ ناٹ ایگری، کہتا جی میرے سے آپ قرآن اٹھوا لیں، تو میں نے یہ جو ہے نا میں نے اس طرح نہیں کیا۔ تو میں تھوڑا سا کنونس ہو گیا کہ اتنا بندہ سیریسلی کہہ رہا ہے کہ قرآن اٹھا لے، تو میں نے خیر اس کو چھوڑ دیا، لیٹ ہم گو، میں نے کہا اوکے دیٹس فائن۔
لیکن فوج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، تو اس وقت میں جب اس سے انکوائری کر رہا تھا میں اس کو شیر کی نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن بعد میں جب میں اس کو سونے کا نوالا دے رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ بات جو ہوئی تھی نا، کیونکہ میرے دل میں یہ کسک ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات تم نے حرکت کی نہیں تھی؟ تو وہ ہنس پڑا، کہتا سر میں نے سر کی تھی۔ میں کہا تم تو قرآن اٹھا رہے تھے؟ تو اس کا جواب تھا کہ سر قرآن جو ہے سر جی ایسے پڑھن واسطے ہوتا ہے، کوئی چکن واسطے تھوڑی ہوتا ہے۔ Now this was his concept۔ جی جی تو یہی this is very unfortunate کہ اگر ہماری اسمبلیوں میں لوگ اس طرح کی آ کے حرکتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں۔ عمران خان میرا خیال ہے کہ he is very right کہ he is coming with an iron hand، اور یہ پہلے بھی ہوا کہ اس نے 20 اپنے جو اس کے ایم پی ایس تھے اس نے ان کو نکال دیا۔ بالکل اور ان کا جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ تو دیکھیں یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، یہ جوڈیشلی اس پہ بھی قانون کے لحاظ سے بھی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ اور ابھی یہ جو جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ اوپن جو ہے وہ اس میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، ریز آف ہینڈ سے، شو آف ہینڈ سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس لیے کہ ان کے دل میں چور ہے۔ بالکل۔ تو میں آپ کو ایک اس کا اور جو اینگل جو ہم یہاں اوورسیز پاکستانی کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو بہت کلیئرٹی ہے ان چیزوں میں۔ جب بات ہوتی ہے پاکستان کے عوام کی تو وہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ابھی علماء مشائخ کانفرنس میں جو خان صاحب نے خطاب کیا تو اس میں یہی ان کا میسیج تھا علماء کرام کو کہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں تو آپ لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں۔ تو آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی کہاں ہے، تو ہمیں تو نظر آتی ہے۔ میں جب اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف جب خود اپنے آپ کو راجہ رینٹل کہہ رہا ہے تو مجھے تو تبدیلی صاف نظر آ رہی ہے۔ یا یہ جو چیزیں جن لوگوں کو دے آر بین ہیلڈ رسپانسبل جیلوں میں، تو ہمیں تو نظر آ رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں کیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی تبدیلی کہاں ہے۔ ہمیں تو نظر آ رہی ہے، جس کسی نے ہمارے تھرو دیکھنی ہو تو انصاف کی بیٹھک ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارے پروڈیوسر ماشاءاللہ بڑے ایفیشینٹ ہیں، وہ ٹاپک ڈھونڈتے ہیں ہمیں دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے رہیں گے۔ تو جسٹ موو فارورڈ۔ ظفر چودھری صاحب آپ اس بارے میں کیا؟ ظفر صاحب میں عرض کروں گا کہ یہ تبدیلی کا سب سے بڑا سائن ہے کہ ایک حاکم وقت نے، جس کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، اس نے برملا یہ کہا ہے کہ شو آف ہینڈ ہوگا اسمبلیز میں۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح مطلب بزنس بنایا گیا اس کو۔ پیپل کانٹیسٹ الیکشن فار دا پرپز آف بزنس، اس کو بزنس سمجھ کے چلانے کے لیے۔ ڈیموکریٹک پروسیس کا سب سے خوبصورت ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست برائے اصلاح کریں، سیاست برائے مخالفت نہ کریں، تاکہ عوام کی جس میں جو ایسی پالیسیز ہیں جس میں عوام کی بہتری ہے وہ پالیسیز پاس ہوں اور وہ پالیسیز جو ہے امپلیمنٹ کی جائیں اور اس کا اثر معاشرے پہ پڑے۔ انفارچونیٹلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اپوزیشن اس بات پہ کیوں ضد ہے کہ جی الیکشن جو ہے یہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات ابھی ان کے لیڈر آج سے 2 سال پہلے، میرے پاس ایک باقاعدہ ویڈیو ہے ان کی جس میں آپ کے اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے وہ جو تھے دوسرے نوجوان سے جو ہے حسن اقبال صاحب، یہ لوگ یعنی اسٹریس دے رہے ہیں اس بات پہ کہ الیکشن جو ہے شو آف ہینڈس ہونا چاہیے تاکہ کرپشن ختم ہو۔ یہ لاسٹ سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی ان کے لوگوں کے یہ کلیم تھے کہ ہم آئندہ اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے۔ بالکل بالکل۔ بات یہ ہے، دیکھیں سینٹ ہے کیا چیز، پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ سینٹ ایوان والا کیوں کہا گیا اس کو، بیکاز یہ ایک ایسا ایوان ہے جس میں ٹیکنوکریٹس، تھنکر، فلاسفر، تھنکر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو کہ ملک کی پالیسیز پہ گہری سوچ رکھتے ہو، نظر رکھتے ہو، ان کا تجربہ ہو۔ اگر آپ اسی طرح پیسے دے کے لوگوں کو اوپر لے آئیں گے تو اس سے آؤٹ کم کیا ہوگا، اس میں آپ کی سینٹ میں کیا آؤٹ کم ہوگا پالیسیز کے اوپر۔ سو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیو ایک چینج ہے، دس از کالڈ تبدیلی۔ اب کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
اب وہی بندہ آگے سینٹ کے الیکشن میں آگے آئے گا جس میں کوئی خوبی ہے, جس کا کوئی میرٹ ہے, جس میں کوئی کوالٹی ہے. تو اس چیز پہ انسسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں سراسر ناانصافی ہے جمہوریت کے ساتھ, عوام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ. اگر آپ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی لوگ چن کے آگے لانے چاہیے. بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں ہم جیسے کئی لوگ پاکستان میں جو وائٹ کالر آپ سمجھ لیں وہ لوگ تھے, وہ سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. اس کی مخالفت صرف سیاستدان کر رہے ہیں. پبلک اوپینین اس کے حق میں ہے. اگر آپ اس کا سروے کروا لیں, پبلک اوپینین جو ہے وہ اس کے حق میں ہے. صرف وہ لوگ ہیں جن کے بزنس پہ کاری ہٹ پڑ رہی ہے, ان کو پتا ہمارے بزنس بند ہو جائیں گے. That's why they are opposing it just for the sake of their protection of their businesses. Otherwise میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. اسی طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بھی جو ہمارے ملک کے اہم ایشو ہیں ان پہ بھی شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. پتہ چلے کوئی بندہ کتنا سنسیئر ہے پاکستان سے, پاکستان کی بہتری سے کتنا سنسیئر ہے. تو اس سے پانی کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. بالکل. ناظرین, ظفر چودھری صاحب کا بینکنگ سے تعلق ہے. ہی واز اے ویری سینئر بینکر. تو جب ان کی جو بات ہوتی ہے تو وی گیٹ انسائٹ جو آپ کا پاکستان کا سسٹم ہے کیسے چل رہا ہے. اور کرنل انصر صاحب, ہی لیوڈ اے ویری ڈسپلن لائف, بلانگ ٹو پاکستان آرمی. تو میں اس کو ایک اور اینگل سے لے رہا ہوں. سردیوں کا موسم ہے جی جی, ہمارے یہاں مسیساگا میں -8 -9 چل رہا ہے. تو آئی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ان البرٹا, وہاں پہ -42 45 فیل لائک -51 چل رہا تھا. تو وہاں سے میں اپنے دوست مجھے لگاتے ہیں نا پوسٹ, تو میں کہتا ہوں کہ میں بامی ویدر, آئی کال -8 بامی ویدر, کیونکہ میں نے -45 دیکھا. موسم سرد ہے. پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کی گہما گہمی ہے. کینیڈا میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی گہما گہمی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. اگر کوئی چیز آپ کو اس کی مماثلت میں نظر آ رہی ہے تو اس پہ بات کریں. تو آئی ووڈ لائک ٹو موٹیویٹ پیپل ٹو بیکم پی ٹی آئی ممبر اینڈ بیکم پارٹ آف دا انٹرا پارٹی الیکشن. کرنل صاحب. ظفر بھائی, اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کے 2 حصے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکشنز کی گہما گہمی ہے اس کے لحاظ سے ایکٹیویٹیز کیسے چل رہی ہیں, اور دوسرا آپ کا کوشچن کا حصہ یہ ہے کہ اس میں ہم کیسے موبلائز کر سکتے ہیں اپنے ممبرس کو. اف آئی ایم ناٹ رانگ, دس از یور کوشچن. تو دیکھیں, جہاں تک تو گہما گہمی کا تعلق ہے, اگر تو یہ گہما گہمی obviously it is there, اور I was expecting کہ یہ ایک پازیٹیو طریقے سے گہما گہمی چلے گی اور اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے ہی چلنا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو جو بھی گروپس ہیں, دس از ون پارٹی. میں پہلے بھی میں 2-3 جگہوں کے اوپر میں کہہ چکا ہوں کہ دس از اے ون پارٹی, اور اس پہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا شیئر ڈالنا ہے. ہم لوگوں نے ہمارا جو فرینڈز کا, فیملیز کا, ہمارا جو بزنس کمیونٹی کا جو ہمارے حصے کا سرکل ہے, ہم نے ان کو موبلائز کرنا ہے. ہم نے ان کو ایک پازیٹیو امیج دے کر ان کو پاکستان کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے. ہم نے عمران خان کا ویژن ان کو دینا ہے. اسی طرح جو گروپ بی ہے اس کا بھی یہی کام ہونا چاہیے. اسی طرح جو تیسرا گروپ ہے, چوتھا گروپ ہے, 5واں گروپ ہے, ان کا یہی جو ہے وہ ایک ایم اور مشن ہونا چاہیے کہ لوگوں کو عمران خان اور پاکستان سے محبت کی طرف لے کر آئیں, اپنے اپنے ممبرز بنائیں اور کلین طریقے سے آ کے الیکشن میں حصہ لیں. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ, جو میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس طرف توجہ دیں, وہ جو دوسرا کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کہ جو ان سے کوئی لیڈ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, یا کسی کا کوئی اپر ہینڈ ہے, یا کسی کے کوئی بہتر ریسورسز ہیں, یا کوئی گروپ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اپنی کنوینسنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں. دے اسٹارٹ کوئی ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ ذات کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک گروپ دوسرے کے اوپر, دوسرا تیسرے کے اوپر, ویک پوائنٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, تو ویک پوائنٹس اس میں سے وہ کرتے ہیں جو نکال کے ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں. بٹ دے تھنک کہ شاید یہ چیز ان کو پروموٹ کرے گی, ان کے فائدے میں جائے گی, حالانکہ یہ چیز غلط ہے. وہ اپنی انا کی تسکین تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ناٹ جو سمجھدار لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو تھوڑا سا اپنا ذہن اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ پاکستان کے بارے میں بتائے, یہ ہمیں عمران خان کے بارے میں بتائے, یہ ہمیں پازیٹیو بتائے کہ آپ یہ الیکشنز کیوں کروانا چاہ رہے ہیں.
تو یہ جو کریکٹر اسیسینیشن آ جاتی ہے، کسی کے مذہب کے اوپر بات آ جاتی ہے، کسی کے بزنس کے اوپر بات آ جاتی ہے، کسی کی فیملی کے اوپر بات آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور میں نے جو یہ دیکھا ہے اور جو میں نے سبق حاصل کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کلین ہم چاہتے ہیں تو ہماری جو لیڈرشپ ہے جو یہ الیکشنز کانٹیسٹ کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ایک قسم کا لا جو ہے وہ میرا خیال ہے فار دیز الیکشنز وہ لے کر آنا چاہیے کہ لوگ اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ہے وہ بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کو آپ گرفت میں ان کو لانا چاہیے، ان کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کنٹری میں آپ ہر چیز جو ہے وہ دیٹ از اٹ از یو کین سے فریڈم آف اسپیچ، بٹ فریڈم آف اسپیچ ڈزنٹ مین کہ آپ اگلے بندے کی انسلٹ شروع کر دیں، اس کی فیملی کو بیچ میں ڈریگ کر لیں، اس کے مذہب کو بیچ میں ڈریگ کر لیں، اس کے بزنس کے اوپر حملہ شروع کر دیں، تو دیز تھنگز آر ویری انفارچونیٹ۔ آپ کا دوسرا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، دوسرا جو کویسچن ہے آپ کا کہ ہم کس طریقے سے موبلائز کر سکتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے میں نے پہلے اسی میں کور کر دیا کہ وی شوڈ جن ممبرس کو ہم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، جن سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، جن کو ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کو پاکستان اور عمران خان کا جو ویژن ہے ہم ان کو اس سے اجاگر کریں، اور یہ اجاگر کرنے سے پہلے آپ کو جو آپ کا بذات خود جو ہے نا وہ آپ کو ان کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ میں کیا چیز ہوں، یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ کہ واٹ آر یو، ٹھیک ہے، اور آپ کی جب پرسنالٹی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات if this thing is going to appeal that member potential overseas پاکستانی پی ٹی آئی ممبر، جب وہ اس بات سے کنونس ہوئے گا نا تو وہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے، سوسائٹی میں آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کمیونٹی میں آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے، آپ کا کینیڈا میں، اونٹیریو میں، ٹورانٹو میں آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے۔ جب آپ اس چیز کو سامنے لے کر آتے ہیں اور جو ممبرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس دفعہ میں لے کر آیا ہوں لوگوں میں، کمیونٹی میں موسٹ اللہ کا شکر ہے مجھے 2-4 لوگ جانتے تھے کمیونٹی کے، آئی گاٹ ویری پازیٹیو رسپانس۔ تو اسی طرح باقی گروپ جی ہے اسی طرح اپنے آپ کو لے کر آئے، اپنی کریڈیبلٹی پروف کرے، اس کے بعد دے شوڈ جو ہے نا ان کو جو ہے ووٹ کے لیے اور اس کے لیے لوگوں کو بتائیں۔ شکریہ کرنا صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں ظفر صاحب کی طرف جاؤں، ایک چیز میں ناظرین کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس پروگرام کا نام ہے انصاف کی بیٹھک۔ جب ہم انصاف کہتے ہیں تو ہمارا مطلب ہے تحریک انصاف۔ آج اگر آپ کو میرا نام ایز ہوسٹ لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے نیوٹرل مت سمجھیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی ممبر ہوں، الیکشن کے دوران بھی رہوں گا، اس کے بعد بھی رہوں گا۔ وی آر ہیئر ٹو پروموٹ پازیٹیوٹی۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الیکشن کے بعد ہم ایک پارٹی ہیں، ہم نے ایک ہی رہنا ہے، تو باتوں کو اس حد تک رکھیں کہ کل کو جب ہم آپس میں ملیں تو ہمیں یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا۔ تو میری آپ لوگوں کے ساتھ رفاقت بھی ہے، وی ورک ٹوگیدر ان ڈیلی بیسس۔ یہ انصاف کی بیٹھک ہم نے اس لیے شروع کیا تھا، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ لوگوں کو ڈے ٹو ڈے معلومات ملتے رہیں، اور اس سلسلے میں کافی محنت بھی کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں عوام سے جو تجاویز لینی ہو یا ناظرین سے تجاویز لینی ہو تو اپنا فون نمبر بھی اس کے نیچے چلا دیں۔ تو ابھی تو چھوٹا سا سلسلہ تھا، تو اب میں ظفر چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بارے میں اپنے خیال کا۔ ظفر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے علماء ابن شاق کے ساتھ پاکستان کے۔ میں وہ خطاب سننے کے بعد اتنا امپریس ہوا ہوں، آپ یقین کریں، چند عالم ہیں پاکستان میں، ان کی جو ماشاءاللہ ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں بڑی مدلل اور بڑی اثر پذیر ہوتی ہیں، جو دلوں پہ اثر کرتی ہیں۔ میں حیران تھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور کس قدر یہ جذب ہو رہی ہیں اپنے دل میں۔ اور جتنے بھی علماء مشائخ وہاں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، میں سمجھتا ہوں خدا گواہ ہے اگر وہ ان اصولوں پہ، انہوں نے 4 اصول بتائے اس کانفرنس کے اینڈ میں، ریکویسٹ کی علماء سے کہ یہ 4 چیزیں آپ شروع کر دیں، جس میں سے بیسک 2 چیزیں انہوں نے جو فرمائی وہ تھی کہ سچ بولیں اور لوگوں کو سچ کی تلقین کریں۔ دوسری بات یہ ہے صفائی کا خیال رکھیں، لوگوں کو صفائی کی تلقین کریں۔
آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خوبصورت، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے ان دو چیزوں میں کہ جب آپ سچ بولیں گے، کیونکہ جھوٹ ساری برائیوں کی بنیاد ہے، اگر آپ سچ بولیں گے تو دیٹ مینس آپ کی برائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر انہیں باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ کا ریفرنس بھی دیا کہ ایک شخص نے بولا کہ جی میری ساری فیملی مسلمان ہو گئی ہے اور میں بھی ہو رہا ہوں، لیکن میرے میں تو بڑی برائیاں ہیں، تو میں حضور کوئی مجھے ایک کام فرمائیں کہ میں وہ اگر کروں تو میں بھی اس میں شامل صحیح مسلمان بن جاؤں. آپ نے فرمایا آپ صرف سچ بولو. سو دیٹ مینس سچ بولنے سے آپ کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. دوسری بات رہا صفائی ستھرائی. یہ آپ کی صفائی ستھرائی دماغ کی بھی ہوگی، کیونکہ آپ کو صفائی آپ کی نیچر پہ ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کی طبیعت پہ ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کی سوچ پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. کیونکہ اگر آپ کو اچھی صاف ستھری جگہ پسند ہے، دیٹ مینس یو آر نائس اینڈ فائن ان یور مینٹل ایپٹیچیوڈ، رائٹ. اب مسئلہ یہ ہے جس طرح حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ غبار آلودہ ہیں رنگو نسب یہ بال اوپر تیرے. یہ شعر اس وقت کا ہے جب پارٹیشن سے پہلے، جبکہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور مسلمان جدوجہد کر رہے تھے آزادی کی، اور اس معاشرے پہ جو زیادہ جو غلبہ تھا وہ ہندوؤں کا تھا. they were trying to overcome Muslims there. اور مسلمان جس طرح سر سید احمد خان نے ان کو تعلیم دلانا شروع کی، تعلیم پہ توجہ دی، تو اسی طرح علامہ صاحب نے بھی بڑی اصلاح کی اشعار لکھے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو یہ تھا کہ غبار آلودہ ہے رنگو نسب یہ بال پر تیرے، تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جائے. کہ اگر تو چاہتا ہے، بیکاز مسلمانوں میں میجورٹی لوگ ایسے تھے جو بیچارے جلتے تھے، کڑتے تھے کہ ہائے ہم دنیا میں پیچھے کیسے رہ گئے، یہ قومیں آگے کیسے نکل گئی. ہندو ہم سے بہت آگے تھے، ہمارے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ملازم تھے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا میں تم آگے جانا چاہتے ہو تو یہ گندگیاں نکالو، ذات پات مذہب فرقہ یہ وہ، ان کو صاف کر کے اپنا ایک مشن وین بناؤ. تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، ان گندگیوں کو صاف کر دے. اگر تو دنیا میں عظیم قوم بننا چاہتا ہے، آپ یورپ امریکہ کی سب کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، ان قوموں نے جو ترقی کی ہے، کب ترقی کی ہے؟ جب انہوں نے ان چیزوں کو لا بنا دیا، سچائی کو لا بنا دیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ جھوٹ بولیں گے تو پتہ چل جائے گا، سزا کوئی پنشمنٹ ہوگی. وائلیشن نہیں کریں گے، صفائی کریں گے. صفائی اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس میں آپ اپنے گھر کے باہر گندگی رکھیں کسی دن، اگلے دن سٹی والا آپ کا چالان کر لے. تو یہ کوالٹیز ہیں آپ کی نیشن کی، آپ کی ایک قوم کی کوالٹیز ہوتی ہیں جو قوم کو آگے لے کے جاتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اپوزیشن کے لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. دے شوڈ جوائن ہینڈ ود عمران خان، اور کہنا چاہیے کہ یار ہم لوگ بھولے تھے، ہم بھٹک گئے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، ان غریبوں مسکینوں کا کوئی قصور نہیں ہے جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، جو نوکریوں کے بغیر چل رہے ہیں وہاں پہ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم اس پاکستان کو ابھرتا ہوا ستارہ دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل یہ ہے جہاد. ان لوگوں کی نیکی اچھائی یہی ہوگی، اسی سے ان کا پتہ چلے گا. دیکھیں میں ظفر صاحب ایک سیکنڈ اگر آپ 1 منٹ صرف مجھے دیں. دیکھیں بات یہ ہے جیسے انہوں نے بتایا، یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے ظفر صاحب نے ابھی کہی کہ شطر الایمان، ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سچائی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے پوچھا مجھے کوئی نصیحت کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولیں. ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ سچ بولو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے، دنیا میں اسلام آئے ہوئے 1400 سال سے اوپر کا ٹائم گزر گیا ہے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آج یہ دیکھیں کہ ہمارے جو عمران خان ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، علماء کو ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں. ہاؤ انفارچونیٹ اٹ از. آپ کی بات بہت واضح ہے. میری اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جس تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں ظفر صاحب، میں نے سنی ہے، تو اس کی جو کنکلوژن ہے نا جو میں نے کی کہ اسلام دین فطرت ہے. جو فطری چیزیں ہوں گی وہ رنگ لائیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی.
تو وہ فطری باتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ علماء کرام بھی بڑے غور سے سنتے تھے، ہم بھی سنے تھے، تو میں شعروں کا ذکر آ گیا ہے تو ایک شعر پہ ہی میں آج اس کی بیٹھک کا خاتمہ کرنا چاہوں گا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے ترجمانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو اگر ہمیں ایک بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی مل گیا ہے جو فطرت کے تقاضوں کی ترجمانی کر رہا ہے، تو لیٹس پرے فار ہز لانگ لائف، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہمت اور طاقت دے کہ وہ اس نظام کو دین فطرت کے قریب ترین لا سکے، جیسا کہ وہ اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں ریاست مدینہ، تو یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی بیٹھک کا خاتمہ چاہیں گے۔ اور سر میں ایڈ کروں کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کو ہدایت بھی عطا کرے، بس آمین جی، اس کے لیے تو آمین کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تو ناظرین، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب بیٹھک اب ریگولر بیسک پہ ہوتی رہے گی، تو نیکسٹ شو میں کہوں گا ہم اپنے پروڈیوسر جو ہیں کامران بھائی، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا نمبر ڈال دیں کہ اگر کسی کی تجویز ہو یا کسی چیز پہ وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔